السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے میں شوق رکھنے والے لوگ میرے چینل کے ساتھ ضرور جڑیں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال کے اس شاعر کو ہم میں سے اکثر نے بہت بار سنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے یہ شاعر کس مرد مجاہد کے بارے میں کہا تھا؟ آئیے آج ہم ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع عرب کے قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مشہور مجاہد صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ یہ 622 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 683 عیسوی میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کے دور تک اسلامی سلطنت کے کمانڈر بن کر رہے۔ موجودہ الجیریا، سوڈان، لیبیا، ٹیونشا اور موروکو کی فتوحات اسی مرد مجاہد کے حصے میں آتی ہے۔ 670 میں عقبہ بن نافع نے مصر کے ریگستانوں کو پار کر کے نارتھ افریقہ کو فتح کیا۔ 683 میں تاریخ اسلام کا یہ عظیم فاتح اور کمانڈر فتح کیے ہوئے علاقوں سے واپسی کے سفر میں باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں اسلامی ریاست قائم کی۔ پھر ان کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں نے عرب سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا اور اسلامی ریاست بڑھتی ہوئی اور پھیلتی چلی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے ملک شام، موجودہ سیریا، فلسطین، اسرائیل، جارڈن اور لیبنان کو فتح کیا۔ یہ شام اس وقت روم کی عیسائی حکومت کے قبضے میں تھا۔ اس کے بعد دنیا کے دوسرے ملکوں میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے مسلمانوں کے سامنے آگے بڑھنے کے دو راستے تھے۔ پہلا تو یہ کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول کی طرف بڑھ کر یورپ کے دروازے کی چابی حاصل کرے، یا پھر مصر کے ریگستانوں کو پار کر کے افریقہ کی طرف رخ کرے اور اسے صدیوں سے چھائی جہالت اور اندھیرے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے، کیونکہ ایشیا اور یورپ کے درمیان مارمراس کا سمندر موجود ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے دو سمندری گھاٹیوں میں سے کسی ایک کو پار کر کے ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ اسی لیے قسطنطنیہ، جو اس وقت رومی سلطنت کا دارالسلطنت ہوا کرتا تھا اور ایشیا سے یورپ میں داخل ہونے کا ایک یہی راستہ تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے بیڑے کی تیاری دن بدن ہوتی رہی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے یہ سعادت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی کہ انہوں نے پہلا اسلامی سمندری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ البتہ افریقہ تک صحرائے سینا کی 100 میل کی چوڑی پٹی سے گزر کر پہنچا جا سکتا تھا۔ اسی لیے شام کو فتح کرنے کے فوراً بعد مسلمان مجاہدین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں افریقہ میں داخل ہو گئے اور مصر کی فتح سے اس جزیرے میں اسلام کے داخلے کا آغاز کیا۔ مصر کے بعد اسلامی لشکر افریقہ کے نارتھرن اسٹرائپ کو اسلامی کرنوں سے روشن کرتا ہوا موجودہ لیبیا، الجیریا، تونسیہ اور موروکو سے گزر کر اٹلانٹک مہاساگر تک آ پہنچا، جسے پار کرنے کے لیے اس زمانے میں ضروری سامان موجود نہیں تھے، اور موروکو کے ریتیلے ساحل سے آگے سمندر میں چند چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے جن پر کوئی آبادی نہیں تھی، جو آج کینری آئس لینڈز کہلاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی معلوم دنیا کی آخری سرحد سمجھے جاتے تھے۔ اسی اٹلانٹک مہاساگر کو ہی اسی وقت بحر ظلمات کہا جاتا تھا، یعنی اندھیرے کا سمندر، کیونکہ اس وقت اس کے آگے دنیا کا تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے امیر عقبہ بن نافع نے یہی سمندر میں اپنے گھوڑے کے پیر ڈال کر اپنی تلوار کو آسمان کی طرف اٹھا کر یہ تاریخی الفاظ کہے تھے: اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر لی ہے۔ اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں اس کے پار موجود ملکوں میں ضرور پہنچ جاتا۔